آپ وہ ہمیں جگہ بتائیں گے جہاں جہاں پہ پھینکا. پھر انہوں نے وہ جگہ بتائیں. ان جگہوں پہ ان دنوں میں ہم نے متعلقہ تھانوں سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں ڈیڈ باڈیز ملی تھی. ڈیڈ باڈی سے مراد یہ حصے ملے تھے, جس پر اب 302 کے 3 پرچے درج ہو گئے. جس جس علاقے میں جو حصہ ملتا گیا اس کے پرچے درج ہوتے گئے. آپ دیکھیں کہ پولیس تفتیش کتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے کہ ہم نے اس کے کہنے پہ یہ بھی نہیں مانا کہ یہ واقعی اس کی ڈیڈ باڈی تھی. ہم نے وہ جو ڈیڈ باڈی تھی ان کی قبر کشائی کروائی. قبر کشائی کروانے کے بعد ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کس سے کروایا؟ مقتول کی والدہ کے ساتھ. وہ کروانے کے بعد اس کی رپورٹ آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ جو 3 ڈیڈ باڈیز کے سیمپلز ہیں یہ اس خاتون کے ساتھ ماں بیٹے کے طور پہ ٹیلی کر رہے ہیں. یہ تفتیش یہاں پہ نہیں رکتی. اب آپ دیکھیں کہ ایک کریمنل مائنڈڈ عورت وہ کس حد تک جا سکتی ہے. اس نے مزید انکشاف کیا کہ میری شیرا کوٹ کے علاقے میں شادی ہوئی تھی. میرا ایک اور دوست عمران تھا, تو عمران کے ساتھ پیسوں کے لیے میں نے اس گھر میں بھی ڈکیتی کروائی تھی. اور اس ڈکیتی کے دوران جب وہ زیور لے کے ڈاکو جا رہے تھے تو اسی دوران میری ساس نے دیکھ لیا, جس پر ڈاکو نے اسے فائر مارا. پھر اس کی دیورانی آ گئی, دیورانی کو فائر مارا. پھر جٹھانی نے دیکھ لیا, پھر جٹانی کو آنکھ پہ فائر مارا. تو 2 مرڈر اس عورت نے یہاں پہ کروا دیے. اب جب میں نے اس کیس کی فائل کو منگوایا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, کیونکہ اس مقدمے کی تفتیش چودھری عاطف حیات جو اب ایس پی ہیں, یہ اس وقت ڈی ایس پی تھے, انہوں نے کی تھی. تو ایز پولیس افسر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ چودھری عاطف نے اس مقدمے کا کیا کیا. کہیں کو بندے تو چالان نہیں کر دیے, جو کہ چودھری عاطف حیات جیسا پولیس افسر کر نہیں سکتا. وہ بڑا سمجھدار اور سیزن پولیس افسر ہے. تو میں نے چودھری صاحب کو فون کیا. میں نے کہا چودھری صاحب شیرا کوٹ کے علاقے میں 2 مرڈر ہوئے تھے عورتوں کے, ایک عورت کو گولیاں لگی تھیں, تو کیا کیا تھا آپ نے اس کا؟ چودھری صاحب کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے, مدعی کہتے تھے کہ فلاں فلاں بندے کو چالان کر دو, لیکن میری تفتیش میں وہ چالان بن نہیں رہے تھے, تو میں نے وہ مقدمہ عدم پتہ کیا تھا, چالان نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. کہتے جی بتائیے. میں نے کہا جی وہ کیس ہم نے حل کر لیا. وہ اسی گھر کی بہو نے وہ مرڈر کروائے تھے. تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ گولیاں تو چلی تھیں, تو کسی محلے میں آواز کیوں نہیں سنی تھی؟ یہ ہماری تفتیش میں نہیں بات کلیئر ہو رہی تھی کہ گولیاں چلنے کا دھماکے کسی نے کیوں نہیں سنے. تو میں نے کہا چودھری صاحب وہ پہیلی بھی حل ہو چکی ہے. ڈاکو نے اپنے پسٹل پر سائلنسر لگایا ہوا تھا. جب ڈاکو کو پکڑا اگلی تفتیش میں تو اس نے انٹیروگیشن میں بتایا کہ جی بالکل سائلنسر لگایا تھا. تو بھاگتے ہوئے میں نے وہ پسٹل اور سائلنسر, ایک گھر تھا تو چھت کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے نا دروازے کے اوپر شیڈ بنا ہوتا ہے, تو وہ اوپر والے شیڈ اور نیچے والے شیڈ کے درمیانی جگہ پہ میں نے پھینک دیا تھا تاکہ رستے میں چیک ہو کے میں پکڑا نہ جاؤں. ہم وہاں پہ گئے, چیک کیا تو وہاں پہ وہ پسٹل اور سائلنسر وہ زنگ آلود پڑا تھا. تو یہ ہمیں ایک اور پکا ثبوت مل گیا. اس کے بعد پھر یہ اب سارا کام ہم نے 3 دنوں میں مکمل کیا جی, within 3 days. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہوا, ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ حل اس طرح ہو سکتا تھا. سی ایم صاحب نے بلوا لیا ہمیں کہ ہاں جی بتائیں آپ کو کیس دیا تھا. تو ہم نے کہا کہ سر کیس سالوڈ, بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ جو فوجی یونس ہے ہی از نو مور, وہ قتل ہو گیا تھا. اس وقت سی سی پی او صاحب چودھری شفیق احمد صاحب تھے, ریٹائر ہو گئے ہیں, بڑے شاندار پولیس افسر ہیں. انہوں نے پھر اسپیشل سی ایم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹیم کو 50,000 انعام دیں. تو چودھری صاحب نے کہا, سی سی پی او صاحب نے, کہ سر بہت اچھا کام کیا ہے, دے ڈیزرو مور. تو پھر ہمیں 1 لاکھ روپیہ اس وقت انعام ملا تھا پوری ٹیم کو, اور سرٹیفکیٹس ملے تھے. پھر وہ 1 لاکھ روپیہ ہم نے پوری ٹیم کو تقسیم کیا ان کی انکریجمنٹ کے لیے. لیکن جو سب سے بڑی بات تھی کہ ہم نے ایک بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کیا, اس کے قاتلوں کو گرفتار کیا.